ان کی فیملیز پارٹیز ہیں اور انہوں نے نہ اپنے پارٹی میں کبھی الیکشن کروانے ہیں. ان کی صرف فیملیز میں سے بڑے بڑے عہدوں پہ آ سکتے ہیں. ان کے جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہم کیوں بات کریں؟ ٹھیک، مگر اگر میں ان سے مثلا اب جاوید ہاشمی ہیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جاوید ہاشمی کوسچن کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. ایک جینوئن پولیٹیشین ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے یہاں لے کے. ابھی شہباز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی باہر سے پیسہ لے کے آؤ. اپنا پیسہ نہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ لے کے آتے ہیں. مگر خان صاحب، یہ کون سی پالیٹکس آپ کی اپنی پارٹی جمہوری پارٹی ہے، کیونکہ 2001 کے بعد سے چیئرمین کے انتخابات نہیں ہوئے اور پارٹی کے عہدیدار بھی منتخب نہیں ہوتے بلکہ نامزد کیے جاتے ہیں. فریہ، ہماری پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پارٹی اتنے مشکل وقت سے نہیں گزری. ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں جب پارٹی ہماری 2 الیکشنز ہار کے بالکل چھوٹی سی پارٹی رہ گئی تھی. ہمارے پاس اتنی تنظیمیں ہی نہیں تھی کہ ہم پارٹی میں الیکشن کروا سکیں. جیسی ہماری پارٹی اب پھر رائز کی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امریکہ کے سارے چیپٹرز میں الیکشن ہوئے ہیں. اسلام آباد جدھر جدھر ہماری تنظیم کمپلیٹ ہوئی ہے، اسلام آباد میں الیکشن ہوئے. بلوچستان میں پارٹی نے الیکشن کروائے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جیسے جیسے یونین کونسل کی ہماری آرگنائزیشنز کمپلیٹ ہو، پارٹی کے ہر عہدے پہ الیکشن ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کبھی فیملی پارٹی نہیں بنے گی. ایک انسٹیٹیوشن بنے گی، ادارہ بنے گی. ساری چیئرمین سے لے کے سب الیکٹڈ پوسٹ ہوں گے. لیکن خان صاحب، الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کرائی ہے. یہاں پہ چیئرمین کے الیکشن ہوں گے، کوئی کانٹیسٹ کرے گا آپ کے خلاف؟ وہاں تو پیپر ہی جمع نہیں کرائے کسی نے. اور میں نے یہ بھی ویسے الیکشن کمال دیکھا کہ بیلٹ کے بغیر ہی الیکشن ہو گئے ہیں. تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے الیکشن کیسے ہوں گے؟ چیئرمین کی سیٹ پہ ہوں گے الیکشن؟ چیئرمین کی سیٹ پہ بالکل الیکشن ہوں گے. ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے، کوئی اوپر سے عہدے آج تک کبھی پارٹی کے اوپر مسلط نہیں کی گئے. ساری پارٹی کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو میں چیزیں ڈسکس ہو کے ہم فیصلے کرتے ہیں. دوبارہ کراچی کے حوالے سے آؤں گی کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ صورتحال کراچی کی خراب ہے. سلوشن آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد یا پولیس کو امپاور کر دیا جائے، مگر ابھی تو ہمیں اسی پریزنٹ سیٹ اپ میں کیسے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یا تو کراچی میں ایک ایسا سیٹ اپ لے کے آئیں جو کہ بالکل غیر جانبدار ہو، کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہو. اس کے نیچے ایک ایسی پولیس فورس بنے جو بھی غیر جانبدار ہو. اگر آپ یہ کر گئے تب تو ہو سکتی ہے چانس. ابھی تو مافیاز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. ملیٹنٹ گروپس ہیں، مسلح گروپس ہیں. تو فوج کو بلایا جائے یا نہیں بلایا جائے کراچی میں؟ اگر نہیں کنٹرول ہوگا تو ایونچولی بلانے گا فوج کو. اگر ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے، این پہ بھی کہہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے. دیکھیں نا، آپ بار بار ان سے سنتے ہیں ہم جی بجلی کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اب یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. کسی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اور آپ مسلسل کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مارے جا رہے ہیں. آخری سوال آپ سے خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون استعفے دے گی؟ اب یہ پاکستان مسلم لیگ کا ہم تو اتنی دفعہ ڈسے گئے ان سے، ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، پھر نہ استعفے بھی نہیں دیتے. پنجاب گورنمنٹ سے یہ آج اناؤنس کر سکتے ہیں پنجاب میں الیکشنز. یہاں 80 ان کے ایم این ایز ہیں، وہ استعفے دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے ان کی پالیٹکس کی. کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس فرینڈلی اپوزیشن نے اتنی ذمہ دار ہے آج پاکستان کے حالات کی جتنے آصف زرداری کی این آر او کی حکومت ہے. تھینک یو ویری مچ. عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہفتے کے دن وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں جس کو آپ نے آج کے اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ہمارا وقت اب ختم ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ اس. آپ ہمیں لکھ سکتے ہو newsbeat@sama.tv. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پر ہمیں جوائن کیجیے اور نیوز بیٹ وتھ فریہ حدیث. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.